السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ کو امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے، آج کل آپ لوگ اس سے بہت زیادہ فیملیئر بھی ہیں، یہاں تک کہ ایک کامن مین اور ایک ایسا بندہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور جس کا ان چیزوں سے عام لائف میں اس کی زندگی میں واسطہ نہیں پڑتا، وہ بھی اس کے بارے میں اب جاننے لگ گیا ہے۔ جی میں بات کر رہی ہوں کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کلاؤڈ برسٹ۔ وٹ از کلاؤڈ برسٹ؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اس کا بہت زیادہ نشانہ بنا ہے، خاص طور پہ اس مانسون سیزن میں۔ اور پہلے تو لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، پہلے ایک دو ایونٹس ایسے ہوئے کہ جن کی وجہ سے لوگ اتنا زیادہ فلو آیا، خاص طور پہ یہ مئی کی بات ہے جب 17 پیپل وہ ناشتہ کرنے کے لیے اترے ہیں دریا میں، اور پھر ایک اونچے پتھر پہ چڑھ کے وہ اپنی جسٹ سیلفیز لے رہے ہیں، تو اتنا زیادہ دریا کا پانی آیا کہ ان کو اتنا بھی موقع نہیں مل سکا کہ وہ اس کو پار ہی کر سکیں، حالانکہ اس پتھر سے لے کے وہ مڈ میں کھڑے تھے اور اس پتھر سے لے کے کنارے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ لیکن یہ کیا تھا، یہ کیا بات یہ ہے سمجھنے کی کہ یہ اتنا زیادہ فلو ایک دم آیا اس وقت، اور وہ فیملی بالکل بہہ گئی، اور یہ اتنا ٹریجک ایونٹ تھا۔ خیر اس کے بعد ایک اور ایونٹ وہاں پہ گلگت بلتستان میں ہوا، تو لوگوں نے ایک مہینے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ ہوا بابو سر چوک پہ، جہاں پہ فیملیز رکی ہوئی تھیں اور سڑک بالکل عام سی تھی، اور مطلب یہ کہ وہاں پہ لوگ رکتے تھے، اور وہاں پہ پکوڑوں کی دکانیں تھیں، اور چونکہ وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش بوندا باندی شروع ہوئی تھی اور بادل آئے ہوئے تھے، تو وہاں کی روٹین ہے کہ لوگ رک کے تو وہاں سے پکوڑے لیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، سب کچھ بن رہا تھا، لوگ وہاں پہ کھڑے تھے۔ اسی طرح جیسے وہ فیملی جو ایک ماہ پہلے وہاا پہ لوگ مل کے گئے تھے، اسی طرح فیملیز مل کے وہاں پہ گئی ہوئی تھیں، سب لوگ ایک دوسرے کے پاس کھڑے تھے، بے شمار گاڑیاں تھیں، یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی گاڑی اکیلے کھڑی ہے، اور جس وجہ سے وہ اس برے ویدر کا نشانہ بنی۔ سب لوگ اکٹھے تھے کہ ایک دم وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ شدید بارش ایک دم آئی ہے، شدید بارش، اس کے ساتھ ہی پہاڑوں سے شدید پانی آیا ہے، اور اس نے آتے ہی وہاں پہ کھڑی ہوئی بسیں، گاڑیاں اور دکانیں جو پکوڑوں کی وہاں پہ تھیں، اور چائے کی ہوٹلز جو تھے، اور جو لوگ کھڑے تھے ان سب کو بہا کے لے گئی۔ اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ ٹریجڈی ہوئی۔ یہ میں بابو سر چوک کی بات کر رہی ہوں، اور یہ سیکنڈ بڑا ایونٹ تھا جس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور انفارچونیٹلی ان کی لاشیں تک نہیں ملی ان لوگوں کی، اور اگر جن کی ملی تو بہت عرصے بعد بہت دور سے، دور کے علاقوں سے فلڈ آیا تھا۔ وہ عام فلڈ نہیں تھا، مطلب یہ کہ اس کو پانی کا فلڈ نہیں تھا جس میں صرف پانی ہو، وہ اس میں ڈیبریز تھی، یعنی اس میں ٹوٹے ہوئے پتھر، مڈ تھا، بھاری فلڈ تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس میں پھنسے اور ان کا سانس بند ہوا، اور بہت ساری فیملیز اس میں بہہ گئی۔ یہ بھی بہت ٹریجک ایونٹ تھا، یہ سیکنڈ ٹریجک ایونٹ تھا۔ اس کے بعد لوگ تھوڑا الرٹ ہوئے، اور لوگوں نے وہاں پہ احتیاط سے جانا شروع کر دیا گلگت بلتستان میں۔ حالانکہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ لونگ اور فرینڈلی ہیں، وہاں کی گورنمنٹ بہت اچھی ہے، لیکن لوگوں نے احتیاط کے طور پہ وہاں پہ کم جانا شروع کر دیا۔ لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا گیا
تو ٹی وی پہ موسم کے بارے میں لوگوں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا جائے گا. اس کے بعد ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے تو 15 اگست کو کی صبح کو موسم بالکل ٹھیک تھا اور 15 اگست کو بنیر میں ایک دم کلاؤڈس آتے ہیں, موسم بہت اچھا ہوتا ہے. لوگوں نے ایک دن پہلے 14 اگست سیلیبریٹ کیا ہوتا ہے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور موسم کے بارے میں کوئی ایسی فورکاسٹ بھی نہیں بتائی گئی ہوتی ٹی وی پہ کہ جس سے پتہ چلے کہ کسی قسم کا کوئی طوفان آنے والا ہے. لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, یہ ہم نے ویڈیوز میں دیکھا. لیکن ایک دم شدید بارش ہوتی ہے اسی طرح, اور پانی ایک طوفان اونچی ایک اس کی جو پانی کی ایک لہر ہی ہوتی ہے وہ کم از کم 5 سے 7 فٹ کی ہوتی ہے, اور پانی فلو اس کا اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بنیر کی گلیوں, بنیر کے بازاروں, بنیر کے گھروں, ہر چیز کے اندر گھس کے اس کو بہا کے لے جاتی ہے. اور جو کچھ گھر رہ جاتے ہیں ان میں اتنی گارے اور پانی کی طے 8-8 فٹ کی کھڑی ہوتی ہے, اور شدید بارش اور طوفان ہوتا ہے وہاں پہ. اور لیکن ارد گرد کا ایریا جو ہے وہ نارمل رہتا ہے, ہر جگہ یہ بارش اس طرح کی نہیں ہوتی. اور نہ ہی جب یہ بابو سر ٹاپ پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی جو بارش ہوئی تھی وہ صرف ایک مخصوص ایریا میں ہوئی تھی, ایک لوکلائزڈ ایریا میں ہوئی تھی, اور ہر جگہ وہ بارش نہیں ہوئی تھی. جب یہ بارش منیر میں ہوتی ہے تو اس وقت سب لوگ الرٹ ہوتے ہیں, اس وقت دنیا سوچتی ہے, پاکستانی یوتھ یہ سوچتی ہے کہ آخر یہ کیا ہے کہ پہلے مئی میں جو 17 لوگ ہمارے قیمتی لوگ گئے دریائے سوات میں جو سیلفی لے رہے تھے, اس کے بعد 1 ماہ کے بعد ایسا ہی حادثہ بابو سر ٹاپ پہ ہوا, اور پھر ایسا ہی حادثہ 1 ماہ کے بعد بنیر میں ہوا. تو پتہ چلا کہ ایکچولی it was not a regular rain, it was a cloud burst. تینوں دفعہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا. جب دریائے سوات میں ان 17 لوگوں کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو پیچھے کہیں کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, اور پانی بہت فلو کے ساتھ آیا اور ان 17 لوگوں کو بہا کے لے گیا. 1 ماہ کے بعد جب بابو سر ٹاپ پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا, اتنی ہی جگہ پہ ارد گرد حالات بالکل ٹھیک تھے. ارد گرد بھی بارش ہوئی ہوتی لیکن یہ اتنی زیادہ ہیوی نہیں تھی, عام رین تھی جو کہ ہوتی ہے. اور اس کے 1 ماہ بعد منیر میں جو بارش ہوئی وہ بھی کلاؤڈ برسٹ ہی تھا. اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کا پوری طرح سے شکار ہو چکا ہے, اور اس وجہ سے یہ ایکچولی کلاؤڈ برسٹ بادل پھٹتا ہے اور شدید بارش کا پانی آنے کی وجہ سے اتنی زیادہ تباہی ہوتی ہے کہ اس میں جو بچ جائے وہ اللہ کی طرف سے ہی بچتا ہے. اس کے تقریباً منیر واقعہ کے صرف 3 دن کے بعد سوابی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا, اور وہ بھی بہت زیادہ تباہ کن تھا. اس کے بعد ریزر میں ایک گلیشیئر پھٹا, اور لیکن الحمدللہ اس وقت ایک بہت زیادہ ہمارے ایک شیفرڈ چرواہے تھے جنہوں نے, ان کا نام وسیعت خان ہے, انہوں نے بہت حاضر دماغی سے کام کرتے ہوئے اپنے حواس قائم رکھے, اور گلیشیئر کو پھٹتا دیکھ کے بھی انہوں نے اپنے حوصلے کو قائم رکھا, اور انہوں نے
انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گاؤں کے لوگوں کو فارم کیا کہ تم لوگ گاؤں خالی کر دو، اس طرف بہت تیزی سے پانی آ رہا ہے. لوگوں نے اس کی بات پہ پازیٹیو رسپانس دیا اور گاؤں خالی کرتے کرتے وہاں پہ شدید مڈی فلڈ آیا اور آئس آئی، بہت زیادہ برف آئی اور پانی وہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ بھی کلاؤڈ برسٹ کی ایک قسم تھی. یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھا. اس کے بعد یہاں پہ میدانی علاقوں کے لوگ کچھ یہاں پہ جو پاکستان میں میدانی علاقے ہیں وہاں پہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ صرف پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے اور میدانی علاقے سے محفوظ ہیں، تو انہوں نے اس پہ خاطر توجہ نہیں دی. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں بارش ہوئی اور اسلام آباد میں ایک خاص لوکلائزڈ ایریا میں کلاؤڈ برسٹ ہوا اور اس کی وجہ سے صرف 40 منٹس میں اتنی تباہ کن بارش ہوئی کہ اس نے وہاں پہ پورے اسلام آباد، جس ایریا میں اسلام آباد میں ہوئی، سید پور ولیج کے پاس سڑکوں کو ندیاں بنا دیا، لیکس بنا دیا. اتنا زیادہ فلو تھا کہ ہر چیز بہہ گئی، لوگوں کی موٹر بائکس، اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اسلام آباد ہے، لگ رہا تھا کہ کوئی دریا بہہ رہا ہے. اور لوگوں کی گاڑیاں صرف چھتیں نظر آ رہی تھیں اور گاڑیاں ان لوگوں کی اس میں ڈوب گئی تھی اور کچھ کی بہہ بھی گئی تھی. یہ بھی کلاؤڈ برسٹ تھا. لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلاؤڈ برسٹ. اب کلاؤڈ برسٹ کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک عام آدمی جب اس کے بعد لوگ بہت زیادہ محتاط ہو گئے اور میدانی علاقوں میں بھی اب جب بارش آتی ہے تو لوگ کافی خیال رکھتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹاپک کو سلیبس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ بچے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، جنریشنز جان سکیں اور تاکہ لوگ بھی اس کو جلدی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپنے حفاظت کر سکیں. واٹ از اے کلاؤڈ برسٹ؟ کلاؤڈ برسٹ ہے کیا؟ کلاؤڈ برسٹ ایک ہیوی رین فال ہوتی ہے جو کہ ایک مخصوص ایریا میں ہوتی ہے. یہ ہر ایریا میں نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ کے کسی خاص ایریا میں ایسی بارش ہو رہی ہے کہ آپ کو لگے کہ پانی کی ایک سالڈ وال آپ کے سامنے آ گئی ہے اور پانی مسلسل گرتا جا رہا ہے ایک غیر فطری طریقے سے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ کہلاتا ہے. یہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک خاص علاقے میں ہوتا ہے اور اس علاقے کا ایریا 20 سے 30 کلومیٹرز تک ہو سکتا ہے. اور ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ایریا ہے وہاں پہ یا تو کم بارش ہو رہی ہو یا پھر بارش ہو ہی نہ رہی ہو. تو یہ اس کی نشانیاں ہیں. اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اس کی ڈیوریشن زیادہ نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام بارش ہوتی ہے اگر وہ ریگولر ہیوی رین بھی ہو تو وہ 2 دن چلتی رہتی ہے، رکتی ہے، چلتی ہے، پھر 3-4 گھنٹے ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، اس کے بعد رک جاتی ہے، پھر بادل آئے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے. ایسے کئی دفعہ ہمارے پاکستان میں 7 دن تک ایک جگہ پہ ایسا موسم رہتا ہے. لیکن کلاؤڈ برسٹ میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ جو بارش ہے، ہیوی رین فال یا جب بادل پھٹتا ہے اور اس سے جو پانی نیچے گرتا ہے اس کا ڈیوریشن زیادہ سے زیادہ 40 منٹس کا ہوتا ہے، 1 گھنٹے سے کم کا ہوتا ہے. 1 گھنٹے سے زیادہ کا کبھی نہیں ہوتا اور اسی میں وہ ہر طرح کی تباہی اور ڈسٹرکشن کر دیتا ہے. اپنے آپ کو اس میں بچائیں. جب آپ کو فیل ہو کہ یہ سمٹمز یا یہ علامتیں کلاؤڈ برسٹ کی ہیں تو پلیز اپنے آپ کو پیچھے کو لے جائیں، یعنی کسی شیلٹر کی طرف جائیں اور بارش میں نہ بھیگیں کیونکہ یہ عام بارش نہیں ہے اور یہ آپ کو بہا کے لے جا سکتی ہے.
یہاں تک کہ میدانی علاقوں میں یہ فلڈ کی کنڈیشن لے آتی ہے، اور جس جگہ پہ ہو وہاں پہ ہاؤسز کو اور کھیتوں کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک اور اس کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ والیوم مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں پانی اوپر سے گرتا ہے، کیونکہ بادل پھٹ جاتا ہے اور وہ پانی اتنا زیادہ گرتا ہے کہ کچھ ہی منٹوں میں 3 سے 4 منٹ میں آپ کا جو آپ کے گھروں میں یا جس ایریا میں ہے پانی 4 انچ تک اوپر آ جاتا ہے۔ تو اگر 4 انچز تک پانی اوپر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی، کوئی پھول وغیرہ تو کھلتے نہیں ہیں اس کے آنے سے۔ اس کے آنے سے ڈسٹرکشن ہوتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ بہہ جاتے ہیں، درخت ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کا ڈرینیج سسٹم بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی اتنا نیچے کو جاتا ہے کہ وہ ڈرینیج سسٹم کو بالکل ختم کر دیتا ہے، الیکٹریسٹی سسٹم ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ سب یعنی ڈسٹرکشن ہی ڈسٹرکشن لاتا ہے۔ یہ ایک تباہی ہے۔ آپ نے اس کے سمپٹمس کو سمجھنا ہے، بس آپ کا یہی کام ہے کہ آپ اس کے سمپٹمس کو سمجھیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ از ایوری رین اے کلاؤڈ برسٹ؟ اب یہ بھی ہمارے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ اس سے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اب جو بھی بارش ہوگی، بادل گرج رہے ہیں تو یقیناً ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے، تو انہوں نے تو کلاؤڈ برسٹ ہو جانا ہے، انہوں نے پھٹ جانا ہے اور ہر طرف پانی پانی آنے لگ جانا ہے۔ نو، جیسے پہلے ہر بارش جب ہوا کرتی تھی تو اس میں کوئی بہت بوندا باندی والی ٹائپ ہوا کرتی تھی اور کوئی بہت ہیوی رین ہوتی تھی، اسی طرح اب بھی ہر بارش کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اس لیے گھبرانے کی بجائے آپ نے الرٹ ہو کے رہنا ہے۔ ایک اور پہچان یہ ہے کہ اس میں 40 منٹ کے اندر یعنی 1 گھنٹے سے بھی کم اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، اور اس میں اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ وہ 1 مہینے جتنی بارش ہوتی ہے۔ یعنی اگر 1 مہینے میں کہیں پہ تباہ کن بارش ہو مسلسل رکے بغیر، جس سے تباہی ہو، وہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ایک مخصوص جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اس بات کو بھی آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، لہذا اگر کبھی ایسا ہو کہ بارش کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو بجائے اس کو انجوائے کرنے کے آپ لوگ اپنے آپ کو سیو کریں۔ لاؤڈ نوائز، اس کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ بادل گرجتے ہیں، بارش پورے زور سے آتی ہے اور بارش کی گرنے کی اور ہر چیز کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پانی ایسے لگتا ہے جیسے ایک سالڈ وال ہے کسی چیز کی کہ پانی گری جا رہا ہے، آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے، آپ کو ادھر کی چیز بھی سامنے کی نظر نہیں آ سکتی، سمجھ جائیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے۔ جی ایک اور بات جو ہوتی ہے فلیش فلڈنگ ہوتی ہے، صرف چند منٹس میں پورے کے پورے ایریاز، یعنی مطلب وہی ایریاز جو میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ بارش ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوتا، جس ایریا میں بارش ہو رہی ہے وہاں پہ اگر فیلڈز ہیں تو وہ پانی سے فل ہو جاتے ہیں، اور اگر گھر ہیں تو وہاں پہ چھتوں تک پانی پہنچ جاتا ہے اور بہت تیزی سے اوپر کو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ پہلے چونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے، اس بات سے اویئر رہیں اور الرٹ رہیں کہ اب یہ صرف ماؤنٹینس ایریاز میں نہیں ہوتا بلکہ پلین ایریاز میں بھی جو آبادیاں ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بن سکتی ہیں، تو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور کلاؤڈ برسٹ کی نشانیوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہوپ کہ آپ کو انشاءاللہ میرا یہ بلاگ پسند آیا ہوگا، اور جو انفارمیشن میں نے کلیکٹ
تھی اس کو یہ انٹرنیشنل لیول کی تھی. آپ انشاءاللہ اس کو ضرور فالو کریں گے. کائنڈلی میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.